بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء و طالبات۔ بنام خداوند بخشندہ مہربان شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نام سے۔ آج آپ کے سامنے اپنی یہ 18ویں ویڈیو ہے، 18واں لیکچر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ آج کی ویڈیو چونکہ حکایت نمبر 12 پر مشتمل ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا ہاف کورس جو ہے، جو کہ ہمارا ٹارگٹ تھا، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا حصہ جو کہ حکایات پر مشتمل ہے، 45 نمبر کے 2 سوالات جس حصے میں سے آنے ہیں، اس ویڈیو کے ساتھ آپ کی اس کی تیاری 100% کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہ یہاں تک جو ویڈیوز ہیں یہ مکمل سارے کی ساری اچھی طرح سے تیار کر لیں، تو میں پورے دعوے سے اور پوری گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 45 نمبر کی تیاری جو ہے وہ 100% آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ البتہ میں اسے حکایات پر مشتمل ویڈیوز کا جو سلسلہ چلا تھا، اس حساب سے اس کو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو کہوں گا۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو جو ہے 2 انتہائی اہم ترین پیراگراف کے اوپر ہوگی، صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنا جو حصہ نظم ہے اس کی طرف انشاءاللہ چلیں گے۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں حکایت 12 کو۔ 12ویں حکایت یکی از ملوک بی انصاف پارسائی را پرسید، از عبادت ها کدام فاضل تر است؟ یکی از ملوک یعنی بادشاہوں میں سے ایک، بی انصاف یعنی بے انصاف، ظالم، پارسائی، پارسا کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے، پارسا کا معنی نیک آدمی ہوتا ہے، نیک شخص مراد ہوتا ہے، اور چھوٹی یہ کا معنی اسم کے آخر میں چھوٹی یہ ایک، کوئی یا کسی کا معنی دیتا ہے۔ تو پارسائی یعنی ایک نیک آدمی، ایک نیک شخص۔ را کا معنی کا کے کی ہوتا ہے، بعض جگہ سے کا معنی بھی ہم لیتے ہیں، پرسید یعنی پوچھا۔ از کا معنی سے ہے، عبادت ہا عبادت کی جمع ہے، ہا کے ساتھ عبادتوں، قدام کون سی، فاضل تر زیادہ فضیلت والی، است کا معنی ہے۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہ کہ از ملوک بی انصاف، ظالم بادشاہوں میں سے ایک، یعنی بے انصاف یعنی ظالم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے پارسائی را پرسید، ایک نیک آدمی سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ از عبادت ہا کدام فاضل تر است، کہ عبادتوں میں سے کون سی عبادت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، عبادتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت کون سی ہے؟ آخر میں سوالیہ نشان لگے گا۔ گفت تو اس نے جواب دیا، ترا خواب نیم روز تا دران یک نفس خلق را نیازاری۔ گفت تو اس نے کہا یا جواب دیا، ترا یعنی تیرا، خواب سونا یعنی نیند، نیم روز، نیم کا معنی آدھا ہوتا ہے، دن کا معنی روز کا معنی دن ہوتا ہے، آدھا دن مراد، آدھے دن کو ہم شارٹلی ایک لفظ کے اندر دوپہر کہتے ہیں، تا کہ در آن یعنی در کا معنی میں ہے، آن کا معنی اس ہوتا ہے، ایک نفس یعنی ایک سانس، ایک لمحہ، ایک وقت، یعنی سانس اور لمحے کو ہم وقت کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ خلق مخلوق کو کہا جاتا ہے، خلق را یعنی مخلوق کو، نیازاری، سٹارٹ میں نون لگا ہے جس کا معنی نہ یا نہیں کا ہوتا ہے، اور فعل ہے، یہ فعل کے آخر میں یہ لگی ہے جس کا معنی تو کا ہوتا ہے، مفرد کے لیے، ایک شخص کے لیے۔ نیازاری یعنی تو اذیت نہ دے، تو نہ ستائے۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ گفت تو اس نے کہا، ترا خواب نیم روز، کہ تیرا دوپہر کو سو جانا۔ اس پارسا نے جواب دیا کہ تیرا دوپہر کو سو جانا، یعنی یہ عبادتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ہے، یعنی اس ظالم بادشاہ کو اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دران ایک نفس، یعنی اس ایک لمحے میں، اس ایک وقت میں، خلق را نیازاری، تو لوگوں کو نہ ستائے،
کہ تو سویا ہوا ہوگا اور مخلوق جو ہے، عوام جو ہے، لوگ جو ہے وہ تیرے ظلم و ستم کی اذیت سے اس ایک لمحے میں، ایک وقت میں بچ جائیں گے، اس لیے تیرا دوپہر کو سو جانا تاکہ اس ایک لمحے میں تو لوگوں کو نہ ستائے۔ ظالمی را خفت دیدم نیم روز گفتم این فتنے است خوابش برد بے۔ ظالمی اسم کے ساتھ چھوٹی یہ ہے، ایک ظالم، را کو، خفتے سویا ہوا، دیدم فعل کے آخر میں میم لگی ہے، میں نے دیکھا، نیم روز دوپہر کے وقت، گفتم میم لگا ہے فعل کے آخر میں، یعنی میں نے کہا، این یہ فتنہ است فتنہ ہے، خوابش بردے یعنی اس کا سو جانا، خوابش خواب پلس شین ہے، شین کا معنی اس یا اس کا ہوتا ہے، یعنی اس کا سویا رہنا بہتر ہے۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ظالمی را خفت دیدم نیم روز، کہ میں نے ایک ظالم کو دوپہر کے وقت سویا ہوا دیکھا، گفتم ان فتنے است، میں نے کہا یعنی میں نے اپنے آپ سے کہا یہ فتنہ ہے، خوابش بردے بے، اس کا سوئے رہنا ہی بہتر ہے، و آن کے خوابش بہتر از بیداری است، ز آن چنان بد زندگانی مردے بے، و اور آن کے یعنی وہ کہ، خوابش یعنی اس کا سویا رہنا، خواب پلس شین ہے، یعنی وہ آن کے اور وہ کہ، خوابش یعنی جس کا سویا رہنا، جس کا سونا، اس کا سونا، بہتر از بیداری، بیداری جاگنے کو کہتے ہیں، کہ اس کے جاگنے سے بہتر است ہے، ٹھیک ہے۔ ز آن چنان، آن چنان کو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں، ایسی، بد زندگانی بری زندگی سے، مردے مر جانا، بہتر ہے، تو کہتا ہے وہ آن کے خوابش بہتر از بیداری است، اور وہ کہ جس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے، ز آن چنان بد زندگانی مردے بے، تو پھر کیا ہے؟ ایسی بری زندگی سے اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ 2001 میں، 2006 میں، 10 میں، 12 میں، 13 میں، 16 میں اور 2017 کے اندر یہ آ چکا ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ پیراگراف ہے، اور یہ جو اشعار دو دہرائے ہیں یہ بھی انتہائی زیادہ کہہ لیں آپ اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، ان کو اچھی طرح سے اشعار کو بھی یاد کریں، ان کا ترجمہ آپ کو لفظ بلفظ صحیح آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی اپنی ویڈیو مکمل ہوتی ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو حکایات کا اصل ٹارگٹ تھا 45 نمبر کی تیاری کا، وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہاف کورس جیسا کہ میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھایا بھی تھا، تو انشاءاللہ صرف ایک اور ویڈیو 2 امپارٹنٹ پیراگراف پر جو مشتمل ہوگی وہ پیش کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے حصہ نظم کی طرف چلیں گے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔